تو آج کے اس گہرے تجزیے کا آغاز نا میں مولانا جلال الدین رومی کے ایک بہت ہی مشہور قول سے کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی بالکل، اور وہ کال ہمارے آج کے ایک سورس میں بھی شامل ہے۔ جی ہاں، رومی کہتے ہیں کہ جس چیز کی آپ کو تلاش ہے نا وہ بھی آپ کی تلاش میں ہے۔ کیا بات ہے، بہت ہی گہری بات ہے۔ بالکل، اور دیکھیں جب ہم معلومات یا سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں تو یہ بات کتنی سچ ثابت ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا جو مشن ہے نا وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ہم کچھ بظاہر بالکل الگ نظر آنے والے ذرائع کو جوڑ کر ایک بڑی تصویر بنانے والے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس آج مواد بھی بہت مختلف قسم کا ہے۔ ڈان اخبار کی کچھ تفصیلی رپورٹس ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ پاکستان سوشل سائنسز ریویو کی ایک ریسرچ ہے، بلوچستان پوائنٹ کا ایک آرٹیکل ہے، اور پی ایم ایس 2026 کے متوقع امتحانی موضوعات بھی ہیں۔ اور ایک یوٹیوب لیکچر کا ٹرانسکرپٹ بھی ہے ہمارے پاس۔ بالکل، وہ بھی ہے۔ تو آج ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ یہ جو پالیسیاں بنتی ہیں نا یہ زمینی حقائق کو، خاص طور پر اگر ہم صوبائی خود مختاری یا بلوچستان کی بات کریں تو ان کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ ہمارا میڈیا ان مسائل کو کس اینک سے دکھاتا ہے۔ جی، تو سچائی کی تلاش کی جو ہم نے بات کی اس کا پہلا قدم تو خود کو باخبر رکھنا ہے نا، اور اس کا سب سے بہترین نمونہ تو ہمارے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے طلباء ہیں۔ بالکل، ان سے زیادہ خبریں کون پڑھتا ہے؟ ایسا ہی ہے۔ تو ڈان کے ایک مضمون میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ مقابلے کے ان امتحانات میں اخبار پڑھنے کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں آج کل کے ڈیجیٹل دور میں نا لوگوں کو لگتا ہے کہ اخبار کون پڑھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اخبارات آپ کو تنقیدی سوچ دیتے ہیں۔ صحیح۔ آپ پی ایم ایس 2026 کے متوقع مضامین ہی دیکھ لیں، ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آئی ایم ایف کا سہارا، پولرائز سیاست اور کلائمیٹ کلونیلزم اور گڈ گورننس جیسے موضوعات شامل ہیں۔ مطلب یہ کوئی سیدھے سادے ٹاپکس تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں جن کی جڑیں تاریخ میں ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی تھی، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخبار پڑھنا ایسا ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد میں اینٹیں رکھنا؟ اچھا، ہاں، مطلب اینٹیں رکھنا، جبکہ یہ جو ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا ہے نا یہ صرف اس عمارت کا پینٹ ہے جو بس اوپر اوپر سے نظر آتا ہے۔ بہت زبردست تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ کیا واقعی آج کے اس تیز ترین دور میں ہمارے روایتی اخبارات اس قابل ہیں کہ وہ ان پیچیدہ عالمی مسائل کی بالکل صحیح تصویر پیش کر سکیں؟ دیکھیں یہاں بات آتی ہے اخبارات کی ادارتی دیانت کی، مطلب ان کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر تو کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے نا؟ جی وہ تو ہے، لیکن ایک اچھے اخبار میں خبر کو چھانا جاتا ہے۔ مستقبل کے جو پالیسی ساز ہیں انہیں سطحی معلومات سے زیادہ ایک گہرے تجزیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ گہرائی اخبار ہی دیتا ہے۔ صحیح، مطلب کانٹیکسٹ یا پس منظر بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ تو پی ایم ایس کے ان مضامین میں سے ایک ٹاپک گڈ گورننس اور معاشی خود مختاری کا بھی تھا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر ہماری معیشت اور گورننس کا کیا حال ہے۔ جی، ڈان کی رپورٹ اگر ہم دیکھیں تو بظاہر ایک اچھی خبر ہے۔ ہاں، وہ میکرو اکنامک استحکام والی بات نا۔ جی، رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان میں معاشی استحکام آ رہا ہے، افراط زر یعنی مہنگائی میں کمی آ رہی ہے، ایکسچینج ریٹ مستحکم ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر بھی دگنے ہو گئے ہیں۔ یہ تو واقعی بہت اچھی علامات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت اور پراپرٹی پر ٹیکس لگانے اور ریاست کا کنٹرول کم کرنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ بظاہر سب اچھا لگ رہا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے، اور وہ تضاد ہمیں مقامی اور انتظامی سطح پر نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، بلوچستان پبلک سروس کمیشن یعنی بی پی ایس سی کی مثال لے لیں۔ سورسز بتاتے ہیں کہ وہاں انٹرویو مکمل ہونے تک کامیاب امیدواروں کے نمبر ہی چھپائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو شفافیت کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی منتخب امیدوار نوکری جوائن نہ کرے نا تو ویٹنگ لسٹ والے امیدواروں کو موقع ہی نہیں دیا جاتا۔
اوہ، حالانکہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو ویٹنگ لسٹ چلتی ہے۔ جی ہاں، FPSC میں باقاعدہ موقع دیا جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر قومی سطح پر معیشت مستحکم ہو رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو پھر نچلی سطح پر خاص طور پر صوبائی اداروں میں یہ شفافیت کیوں غائب ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کیا یہ معاشی اور انتظامی ترقی دو الگ الگ ٹریکس پر چل رہی ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ پالیسیاں بنتی کیسے ہیں۔ اوپر کی سطح پر جو معاشی پالیسیاں ہیں نا، وہ عموماً بین الاقوامی دباؤ کے تحت بنتی ہیں۔ مطلب IMF وغیرہ کا دباؤ؟ جی بالکل۔ IMF کو آپ کے میکرو اکنامک نمبر سے غرض ہے۔ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے مقامی اداروں میں شفافیت ہے یا نہیں۔ صحیح۔ مقامی اداروں کی شفافیت کا تعلق تو براہ راست آپ کے سیاسی نظام اور اختیارات کی مرکزیت سے ہوتا ہے، اور وہاں ہم بہت پیچھے ہیں۔ تو مطلب مقامی اداروں میں اس خرابی کی جو اصل جڑ ہے نا، وہ ہمارے سیاسی نظام کی مرکزیت ہے، یعنی پاور ساری اوپر بیٹھی ہے۔ بالکل، سینٹرلائزیشن۔ حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبوں کو ان کا حق مل جانا چاہیے تھا نا؟ اصولی طور پر تو مل جانا چاہیے تھا۔ ڈان کا مضمون اور بلوچستان پوائنٹ کا آرٹیکل دونوں اسی بات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ہاں، میں نے بھی پڑھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ آئینی طور پر تو صوبے مضبوط ہو گئے ہیں، لیکن اندرونی سطح پر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ سیاسی جماعتوں نے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل ہی نہیں کیا۔ بالکل نہیں کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو آج بھی سارے بڑے فیصلے وفاقی دارالحکومت یعنی اسلام آباد سے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی تو ہیں ہمارے پاس، جیسے پنجاب میں عثمان بزدار اور خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کا بطور وزیر اعلیٰ انتخاب۔ جی، یہ دونوں انتخابات پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے ایک طرح سے مسلط کیے گئے تھے۔ بالکل، اور بلوچستان کی صورتحال تو اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ 2013 میں کوئٹہ کے میئر کا فیصلہ تک وفاقی سطح پر یعنی میاں نواز شریف نے کیا تھا۔ ایک میئر کا فیصلہ؟ جی ہاں، اور اسی مداخلت کی وجہ سے کابینہ کی تشکیل میں پورے 4 ماہ کی تاخیر ہوئی تھی۔ یہ تو واقعی بہت تشویشناک ہے۔ تو مجھے تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے گاڑی کا سٹیئرنگ تو صوبے کے پاس ہے، اچھا، لیکن اس سٹیئرنگ کا ٹائروں سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، اور جو بریک اور ریس کے پیڈل ہیں نا، وہ کسی اور شہر میں بیٹھے شخص کے پاؤں تلے ہیں۔ تو کیا اس طرح صوبے چل سکتے ہیں؟ بہت خوبصورت تشبیہ ہے، اور جواب ہے بالکل نہیں۔ اس طرز عمل نے دراصل ہماری جمہوری روح کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اور آئین کے بالکل برخلاف وزرائے اعلیٰ کو محض ایک کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا ہے۔ ان کے پاس حقیقی طاقت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور جب سیاسی اختیارات اس طرح وفاق میں جمع ہو جائے نا، تو اس کا سب سے بڑا نقصان پھر صوبوں کے معاشی وسائل اور وہاں کے عام لوگوں پر پڑتا ہے۔ بلوچستان اس کی سب سے بڑی اور افسوسناک مثال ہے۔ بالکل، ہم ریکوڈک، سی پیک اور سندک جیسے بڑے منصوبوں کی بات کرتے ہیں، اربوں ڈالر کے پروجیکٹس ہیں، لیکن کیا ان سے عام آدمی کی زندگی بدلی؟ نہیں نا، یہی تو مسئلہ ہے۔ مقامی لوگوں میں شدید بے اعتمادی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، لیکن ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور گیس کا مسئلہ تو دیکھیں۔ ہاں، بلوچستان پورے ملک کو سوئی کے مقام سے گیس فراہم کرتا ہے، پورا ملک وہ گیس استعمال کرتا ہے۔ جی، لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو خود کوئٹہ کے لوگ گیس نہ ہونے کی وجہ سے ٹھٹھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی۔ صوبائی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنے عوام کے حقوق کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتی۔ تو کیا یہ وفاق کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ مطلب جب ایک صوبہ ملکی معیشت کی شہرگ ہے، پوری قوم کو گیس دے رہا ہے، تو کیا ترقی کا ماڈل اوپر سے نیچے یعنی ٹاپ ڈاؤن کے بجائے باٹم اپ ہونا چاہیے؟ ہاں، نیچے سے اوپر ہونا چاہیے نا؟ اصولی طور پر بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ جو عدم توازن ہے نا، یہ تاریخی ناانصافیوں کا نتیجہ ہے۔ صحیح۔ جب آپ ایک صوبے سے وسائل نکالتے ہیں لیکن وہاں کے لوگوں کو ترقی میں حصہ دار نہیں بناتے، تو پھر وہاں عوامی عدم اطمینان تو پیدا ہوگا نا۔ اور یہی ہم آج کل بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں۔ کسی ایک سیاسی فریق کی بات نہیں، یہ ایک سسٹمیٹک مسئلہ ہے۔ بالکل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا ملک کے باقی عوام تک وہ حقائق اسی شکل میں پہنچ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اور اس کا جواب ہمیں میڈیا کی کوریج سے ملتا ہے۔ جی،
اور یہاں میرے پاس پاکستان سوشل سائنسز ریویو کی اس تحقیق کے اعداد و شمار ہیں جو دسمبر 2022 سے دسمبر 2023 تک کے ہیں۔ جی، وہ بہت ہی دلچسپ ریسرچ ہے۔ بہت دلچسپ ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ مختلف اخبارات بلوچستان کے مسئلے کو کیسے فریم کرتے ہیں، مطلب کس زاویے سے دکھاتے ہیں۔ اور اس میں انگریزی اور اردو اخبارات کا بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ بالکل، تحقیق بتاتی ہے کہ جو انگریزی اخبارات ہیں نا، جیسے ڈان یا بلوچستان ٹائمز، وہ ڈی ایسکیلیشن فریم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ تناؤ کو کم کرنے والے زاویے سے بات کرتے ہیں۔ جی، وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، سماجی اور معاشی ناانصافیوں کی بات کرتے ہیں۔ ان کا لہجہ عوام کے حق میں یعنی پرو پیپل ہوتا ہے، اور وہ تنازع کے پس منظر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اردو اخبارات کا کیا رجحان ہے؟ دوسری طرف اردو اخبارات ہیں جیسے جنگ اور انتخاب، وہ ایسکیلیشن فریم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ تناؤ کو بڑھانے والے پہلوؤں پر زور دیتے ہیں۔ ہاں، وہ ملکی سلامتی، ریاستی موقف، فوجی کارروائیوں اور اختلافات پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ یہ تو بہت حیران کن ہے۔ حیران کن ہے نا؟ مطلب یہ بہت دلچسپ اور تشویشناک بات ہے کہ اگر کوئی شخص صرف انگریزی اخبار پڑھے گا تو اسے لگے گا کہ یہ خالصتاً معاشی اور انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اور اگر وہ اردو اخبار پڑھے گا تو اسے یہ صرف اور صرف سیکیورٹی اور دہشت گردی کا مسئلہ لگے گا۔ کیا اس طرح کے بٹے ہوئے بیانیے سے کسی بھی قومی مسئلے کا کوئی حل نکلنا ممکن بھی ہے؟ ناممکن ہے، اور یہی اس تحقیق کا نچوڑ ہے۔ میڈیا کی جو ادارتی پالیسیاں ہیں نا، ان کی زبان اور ان پر جو سیاسی دباؤ ہوتا ہے، وہ عوام کی سوچ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور حکومت کی پالیسی سازی پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہمیں واقعی امن قائم کرنا ہے تو ہماری صحافت کو نان پارٹیزن یعنی غیر جانبدار اور متوازن ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے، ورنہ عوام تو ہمیشہ کنفیوژن کا شکار رہے گی۔ بالکل درست رات نے۔ اچھا، اگر ہم اس ساری سیکیورٹی اور وسائل کی کشمکش کو دیکھیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہی سب کچھ آج عالمی سطح پر بھی ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے؟ بالکل کر رہا ہے۔ مقامی اور عالمی سیاست اب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ جی، ہمارے یوٹیوب لیکچر کے سورس میں دہشت گردی کے حوالے سے کچھ بڑی پریشان کن باتیں تھیں۔ گلوبل ٹیررزم انڈیکس والی بات؟ ہاں، 2026 کے انڈیکس میں پاکستان کا پہلے نمبر پر آنا اور ٹی ٹی پی کا تیسرا خطرناک ترین گروپ قرار پانا، یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے مقامی سیکیورٹی کے مسائل اب کس حد تک سنگین ہو چکے ہیں۔ اور صرف دہشت گردی نہیں، وسائل کی جنگ بھی عالمی ہو چکی ہے۔ وسائل کی جنگ؟ آپ کا مطلب پانی کا مسئلہ؟ جی بالکل۔ جس طرح بلوچستان میں گیس کا مسئلہ ہے نا، بالکل ویسے ہی مشرق وسطیٰ میں اب پانی تیل سے زیادہ اسٹریٹجک اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ ہائیڈرو وارز جنہیں کہتے ہیں۔ بالکل، خلیجی ممالک کی مثال لیں، وہاں اس وقت 400 کے قریب ڈی سیلینیشن پلانٹس لگے ہوئے ہیں، یعنی سمندر کے پانی کو میٹھا کرنے والے پلانٹس۔ 400؟ اور کویت کو ہی دیکھ لیں، وہ اپنے پینے کے پانی کے لیے 92% انہی پلانٹس پر انحصار کرتا ہے۔ 92%؟ یہ تو بہت زیادہ انحصار ہے۔ اور پانی کا استعمال دیکھیں آپ، عالمی سطح پر ایک عام انسان دن میں اوسطاً 180 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے۔ صحیح۔ جبکہ ان خلیجی ریاستوں میں یہ اوسط 560 لیٹر فی کس ہے۔ 560؟ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ آج کل کے تنازعات میں ان ڈی سیلینیشن پلانٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ صرف انفراسٹرکچر کی تباہی نہیں ہے، یہ ایک خوفناک نفسیاتی اور اسٹریٹجک جنگ ہے۔ پانی بند کر کے آپ پورے ملک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ واقعی یہ تو بہت ہی خوفناک منظرنامہ ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں عالمی طاقتوں کا توازن بھی تو بدل رہا ہے نا؟ بالکل، امریکی بالادستی اب اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے۔ جی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ بھی اب اپنی خود مختاری کی کوششیں کر رہا ہے، پھر اسرائیل اور ایران کا تنازع ہے، اور انڈونیشیا کی مثال تو ہمارے سورس میں خاص طور پر دی گئی ہے۔ ہاں، وہ بورڈ آف پیس والا معاملہ۔ جی، انڈونیشیا نے بورڈ آف پیس یا بوبی کی $1 ارب کی مستقل نشست لینے سے انکار کر دیا۔ $1 ارب کی پیشکش ٹھکرا دی؟ کیوں؟ کیونکہ انڈونیشیا کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ انہیں عالمی سیاست میں الجھنے کے بجائے مقامی سطح پر اپنے معاشی چیلنجز پر توجہ دینی ہے۔ واہ، یہ تو بہت عجیب مماثلت ہے۔ مطلب انڈونیشیا کی حکومت عالمی سطح پر طاقتور نظر آنے کے بجائے اپنے مقامی معاشی مسائل کو ترجیح دے رہی ہے۔ بالکل۔ جبکہ ہمارے یہاں پاکستان میں اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔
ہم مقامی وسائل جیسے بلوچستان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ہمارا سارا زور وفاقی یا بیرونی اور عالمی سطح پر اپنی اہمیت جتانے پر لگا رہتا ہے۔ دیکھیں، آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی میں ایک توازن آیا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان پاکستان نے بڑا نیوٹرل اور متوازن کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک اچھی سفارتکاری ہے۔ ہاں وہ تو ہے۔ لیکن آپ کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ بالکل درست ہے۔ بین الاقوامی سطح پر ہم جس محتاط پالیسی پر عمل پیرا ہے نا، اسی طرح کی محتاط، مربوط اور انصاف پر مبنی پالیسی ہمیں اپنے مقامی مسائل، خاص طور پر وسائل کی تقسیم کے لیے بھی اپنانی ہوگی۔ بالکل، کیونکہ گھر مضبوط ہوگا تو باہر بھی آپ کی بات سنی جائے گی۔ 100% درست۔ تو ناظرین، آج کے اس گہرے تجزیے کو اب ذرا سمیٹتے ہیں۔ ہم نے بات شروع کی تھی امتحانات کے لیے اخبارات کے مطالعے سے، پھر ہم نے BPSC کی انتظامی خامیوں اور وفاقی اور صوبائی کشمکش کو دیکھا۔ بالکل، اور وہاں سے ہم نے بلوچستان کے وسائل کا دردناک المیہ سمجھا اور یہ بھی دیکھا کہ ہمارا میڈیا ان مسائل کی کوریج کس طرح الگ الگ خانوں میں بانٹ کر کرتا ہے۔ اور آخر میں ہم نے ان مقامی مسائل کو مشرق وسطیٰ میں پانی کی جنگ اور عالمی طاقتوں کے بدلتے ہوئے توازن کے ساتھ جوڑا۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد نا، میں سننے والوں کو ایک نئے اور شاید تھوڑے چپتے ہوئے سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ دیکھیں، اگر آج یہ روایتی میڈیا اور اخبارات ہمارے سوچنے کے زاویے طے کر رہے ہیں کہ کون سا مسئلہ محض سیکیورٹی کا ہے اور کون سا انسانی حقوق کا، تو مستقبل قریب میں کیا ہوگا؟ جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور پوری طرح آ جائے گا۔ بالکل۔ PMS کا جو پہلا متوقع موضوع تھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جب یہ AI معلومات کی ترسیل کا مکمل کنٹرول سنبھال لے گی تو کیا سچائی ہم تک پہنچ پائے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ یا کیا ہم ایسے الگوریدمز کے غلام بن جائیں گے جو ہمیں صرف اور صرف وہی دکھائیں گے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے پہلے سے موجود نظریات کو ہی پکا کریں گے؟ بالکل، ایکو چیمبرز بن جائیں گے۔ تو اگلی بار جب آپ لوگ کوئی بھی خبر پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، تو خود سے ایک لمحہ رک کر یہ ضرور پوچھیں کہ آپ کو جو تصویر دکھائی جا رہی ہے نا، اس کا دوسرا رخ کیا ہو سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔